بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 6 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے وطن کے لیے۔ اس کے تمام سوالات ہم نے حل کر لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی تشریحات کریں گے۔ تشریح کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے مشکل الفاظ اور اشعار کا مفہوم۔ تو جب میں نے پڑھائی کروائی تھی تو میں نے اشعار کا مفہوم بھی آپ کو سمجھایا تھا اور ساتھ مشکل الفاظ بھی بتائے تھے، لیکن اس کے ساتھ اب دوبارہ سے الفاظ کے معنی جو ہیں، جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں نے بتائے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تشریح جو ہے وہ ہم کاپی پہ کریں گے۔ سب سے پہلے اوپر جماعت کا کام لکھیں گے اور سبق نمبر 6 اور یہاں پہ درمیان میں لکھیں گے عنوان وطن کے لیے۔ تشریحات ہے، سب سے پہلے حوالہ متن لکھیں گے۔ شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی اور نظم کا عنوان ہے وطن کے لیے۔ سب سے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اس نظم وطن کے لیے میں شاعر احمد ندیم قاسمی اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے پاک وطن پر بہار کا وہ موسم اتار دے جسے کبھی زوال نہ آئے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرے وطن میں ہمیشہ خوشحالی کا دور دورہ ہو، اس کے چمن میں کبھی بھی خزاں کا موسم نہ آئے، اس میں رہنے والے لوگ تندرست و توانا اور خوشحال رہیں، یہاں کی کھیتیاں ہمیشہ لہلہاتی رہیں، ملک میں امن و امان قائم رہے۔ اے اللہ تیری رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ شعر نمبر 2 ہے، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ تشریح ہے، شاعر دعائی انداز میں حب الوطنی کے جذبے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن میں جو پھول کھلے وہ صدیوں کھلا رہے، یہاں خزاں کا موسم کبھی بھی نہ آئے، یعنی ہمارے ملک میں سدا امن و خوشحالی رہے، یہاں کے کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں اور ہماری زمین ہمیشہ زرخیز رہے، باغات میں پھول کھلتے رہیں۔ اے اللہ میرے ملک کو ہر آفت اور دشمن کی بری نظر سے بچانا، ہمارے ملک کا دفاع اتنا مضبوط ہو کہ دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی جرات نہ کر سکے۔ شعر نمبر 3 ہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس کی تشریح یوں ہے، اس شعر میں شاعر وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن پاکستان میں ہریالی سدا قائم رہے، یہاں کے کھیت کھلیان باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، یہاں کی مٹی ہمیشہ زرخیز رہے، یہاں فصلوں کی پیداوار اتنی کثیر تعداد میں ہو کہ دنیا میں کوئی مثال نہ ملے۔ اے میرے وطن تو شاد و آباد رہے، تیرے باغ کا ہر گوشہ ہرا بھرا اور رنگ برنگے پھولوں سے مہکتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اتنی ترقی و کامرانی دے کہ دنیا میں اس جیسی کوئی مثال نہ ملے۔ شعر نمبر 4 ہے، گنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، اس شعر میں شاعر وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پیارے وطن پاکستان پر اللہ تعالیٰ ایسے بادل بھیجے جو یہاں رحمت کے بادل بن کر برسیں اور اس بارش سے کھیت کھلیان اور جنگلات ہرے بھرے ہو جائیں، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگے، یہاں تک کہ اس بارش سے بنجر زمین سے بھی سبزہ اگنے لگے، اس ملک کے لوگ تعلیم حاصل کر کے ترقی کی منازل طے کریں، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایسا نزول ہو کہ وطن کے ہر شعبے میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔ شعر نمبر 5 ہے، خدا کرے کہ ناہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش و ماہ و سال نہ ہو۔
اس کی تشریح یوں ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ پاکستان کا سر ہمیشہ کامیابیوں سے بلند رہے، اس کا پرچم یوں ہی لہلہاتا رہے، کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ملک کا نام بدنام ہو، اس کی عزت و وقار میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے، اس ملک کی عوام ترقی کرے، اس کی خوبصورتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم نہ ہو بلکہ اس کی زرخیزی اور شادابی میں اضافہ ہوتا رہے، ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے، اے اللہ یہ وطن ہمیشہ قائم دائم رہے۔ آگے ہے شعر نمبر 6، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی ہستہ حال نہ ہو۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ اس شعر میں شاعر وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے وطن کا ہر شخص تہذیب اور فن کی بلندیوں پر پہنچنے کا ہنر جانتا ہو، ملک میں ایسے باکمال اور ہنرمند لوگ پیدا ہوں جو دنیا میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکیں، ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ افراد زندگی کے ہر شعبے میں مہارت رکھتے ہوں، میرا ملک ہر قسم کی بیماریوں اور آفات سے محفوظ رہے، یہاں کوئی غریب اور بے آسرا نہ ہو، کوئی بھی شخص غربت اور بے روزگاری کے باعث غم زدہ اور مایوس نہ ہو۔ شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرا ملک اور اس کے رہنے والے ہمیشہ خوشحال رہیں۔ شعر نمبر 7 دیکھیں، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ اس کی تشریح یوں ہے، اس دعائیہ شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن کے ہر فرد کی زندگی آسان ہو، ملک میں ہر طرح کی سہولیات ہوں تاکہ لوگ آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکیں اور انہیں اپنی زندگی عذاب یا مصیبت نہ لگے، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات میسر ہو، یہاں زندگی گزارنا آسان ہو اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں، یہاں ہر کسی کو انصاف ملے، لوگوں کو ان کا حق ملے، اے اللہ میرے وطن کو اتنا ترقی یافتہ بنا دے کہ اس وطن کا ہر فرد خوشحال ہو۔ آگے شعر نمبر 8 ہے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو اس آخری شعر کی تشریح یوں ہے کہ شاعر اس شعر میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن پر بہار کا وہ موسم اتار دے جسے کبھی زوال نہ آئے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرے وطن میں ہمیشہ خوشحالی کا دورہ ہو، اس کے چمن میں کبھی خزاں کا موسم نہ آئے، اس میں رہنے والے لوگ تندرست و توانا اور خوشحال رہیں، یہاں کی کھیتیاں ہمیشہ لہلہاتی رہیں، ملک میں امن و امان قائم رہے، ہمارا ملک ہمیشہ آباد رہے، اے اللہ تیری رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے یہ ملک ہمیشہ قائم دائم رہے، آمین۔ اس طرح آج کا لیکچر مکمل ہوا، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔